السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2 دن پہلے میں نے سوال پوچھا تھا کہ فضائل اعمال میں مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج یہ کب داخل کی گئی اور فضائل درود کو کم نکالا گیا۔ ہم نے لوگوں سے کہا تھا تحقیق کر کے اس کا جواب دیں، لیکن ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے تبلیغ میں جو تیسرا نمبر تھا علم ذکر، تحقیقی بات ہونا چاہیے، علم سے تحقیق کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ ہمارے جانکاری کے اعتبار سے مولانا احتشام الحسن کاندھلوی صاحب مولانا الیاس صاحب کے پیر بھائی تھے۔ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں خلیفہ ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے خاص معتمد مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی تھے۔ مولانا الیاس صاحب کے حج کے ساتھی بھی ہیں۔ ایسا سنا ہے کہ مولانا الیاس صاحب آخری ایام میں یہ ہوا اگلا امیر کون ہوگا تو 3 نام پیش کیا تھا۔ اس میں ایک نام احتشام الحسن کاندھلوی صاحب کا بھی تھا کہ میرا ان پر اعتماد ہے۔ ان احتشام الحسن کاندھلوی صاحب نے 1927 میں کتاب لکھی مسلمانوں کے پستی کا واحد علاج، تبلیغ کیا ہے، اور 2-3 کتابیں لکھی۔ 1929 میں مولانا زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب لکھی۔ اس وقت فضائل درود لکھی نہیں گئی تھی، غالباً 1940 تک فضائل درود لکھی گئی، اس کے بعد فضائل درود کو شامل کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے پستی کا واحد علاج میرے جانکاری کے اعتبار سے مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں بھی فضائل اعمال میں یا تبلیغی نصاب میں شامل نہیں تھی، مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں بھی شامل نہیں تھی۔ مولانا یوسف صاحب کا الفرقان میں یہ کہنا ہے کہ جو تعلیم ہوگی انہی حضرت مولانا زکریا صاحب کی کتاب سے ہوگی۔ سوال: جب مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی کی کتاب مولانا زکریا صاحب کی کتاب میں کیوں داخل کی گئی؟ کیا اس کی اجازت مولانا زکریا صاحب سے لی گئی تھی کہ آپ کی کتاب میں دوسرے مصنف کی کتاب داخل کر رہے ہیں؟ اگر لی گئی تھی تو ٹھیک ہے، اگر لی نہیں گئی تھی تو اس کو کیسے داخل کیا گیا؟ فضائل درود کے پڑھنے سے کیا پریشانی بڑھ رہی تھی کہ اس کو نکال دیا؟ اب نئی پرنٹر کچھ اداروں نے فضائل درود کو چھاپنا ہی بند کر دیا، جبکہ یہ ہے کہ جو تعلیم ہوگی وہ مولانا زکریا صاحب کی کتاب سے ہوگی، فضائل درود بھی مولانا زکریا صاحب ہی کی کتاب ہے۔ فضائل درود کو پڑھنے سے لوگوں کے اندر حضور سے والہانہ محبت ہو رہی تھی، لوگ درود شریف کو کثرت سے جو ثواب ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 خطائیں معاف ہوں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 حاجتیں پوری ہوں گی۔ درود پڑھنے سے یہ ثواب یہ ثواب، لوگوں کے بارے میں درود کے بارے میں نہیں پتہ تھا درود کے کیا ثواب ہے۔ فضائل درود کے پڑھنے سے لوگوں کو درود کے بارے میں معلومات ہو رہی تھی، تو اس کو کس سازش کے تحت بند کر دیا گیا تاکہ حضور سے لوگوں کی محبت کم ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہوتی؟ تو اس کو اگر پڑھنا نہیں تھا فضائل درود کو تو فضائل اعمال میں انکلوڈ کیوں کیا گیا؟ جیسا کہ مسلمانوں کے پستی کے علاج آپ نے داخل کیا تو اس کو پڑھ رہے ہو، اور فضائل درود اس میں انکلوڈ ہے تو پڑھنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سازش ہے اور کیا رائے؟ اب معاملہ آتا ہے مسلمانوں کی پستی کے واحد علاج۔ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی صاحب نے 1967 میں، یعنی یہ کتاب پستی کا علاج 1927 میں لکھی گئی، اس کے 40-42 سال بعد ایک کتاب لگی بندگی صراط مستقیم۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے پستی کا جو علاج، اس کو پڑھنے سے لوگوں کے اندر بدگمانیاں اور گمراہیاں پھیل رہی ہیں، اور وہ بندگی کے صراط مستقیم اس چیز کو پیج نمبر 30-31 پہ لکھا ہے، میں اس کی فوٹو کاپی بھیج دے رہا ہوں۔ لہذا میں دوسری کتاب بندگی اور صراط مستقیم لکھ دے رہا ہوں۔ جن آیتوں کے تفسیر میں لوگوں کو مغالطہ ہو رہا تھا
مولانا احتشام الحسن کاندھلوی کی لکھنے کی الگ منشا تھی، لوگ الگ منشا سے سمجھ رہے تھے جسے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے تھے۔ ان آیتوں کی تفسیر انہوں نے بندگی میں صراط مستقیم میں کر دیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں یہ ہے، لہذا جو پرانی کتاب ہے میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کتاب سے۔ جس کتاب کے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے لوگوں کے اندر گمراہی اور بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، میں اس کتاب سے دستبردار ہو رہا ہوں، تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کتاب کو فضائل اعمال میں داخل کر کے کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا لوگوں کو بدگمانی اور گمراہی کی طرف لے جانا ہے یا اور کوئی مقصد ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے زمانے میں مشورہ ہوا اور کب داخل کی گئی۔ کمال یہ ہے میں اگر لوگوں سے پوچھتا ہوں تو کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، جیسے مستورات کے بارے میں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، ایسے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں آ رہا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں معلوم ہوتا ہے داخل کی گئی ہیں، اور جو باطل کی سازشیں ان دو دوروں تک تو نہیں چلی ہیں، لیکن مولانا انعام صاحب کے دور میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انعام صاحب کو بندھک بنا کے اور سازشاً یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل کر دی گئی ہیں۔ تحقیق کرو اور بتاؤ۔ چونکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کہتے ہیں میں لکیر کا فقیر ہوں، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نہیں چلا سکتا، یہ حضرت کا مشہور مقولہ ہے۔ تو جب ان لوگوں نے داخل نہیں کیا ان کے زمانے میں اور مستورات نہیں گئیں تو یہ مستورات یہ دونوں ایک ساتھ کیوں چلنے لگی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ابھی آندھرا اور تلنگانہ کے ذمہ داروں میں ایک ذمہ دار مفتی شعیب صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ موجودہ پستی کے مسلمانوں کا واحد علاج یہ کب داخل کیا گیا؟ اس کا جواب کیا سنیے، تم اوکالی بارش کی پیداوار ہو، کیا تم شیطان ہو گئے ہو؟ یہ ان کا جواب ہے، یہ ان کا جواب ہے جو آندھرا تلنگانہ کے 14 ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار ہیں، ان کا یہ اخلاق ہے، تو باقی چھوٹے لوگوں کا کیا اخلاق ہوگا؟ آپ خود سمجھیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب صاحب مصنف نے یہ کہہ دیا اس کتاب کے پڑھنے سے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان میں جو گمراہی کی باتیں تھیں میں نے بندگی و صراط مستقیم میں وضاحت کر دیا ہے، اس کتاب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو سبکدوش ہو رہا ہوں، بندگی و صراط مستقیم میں لکھ دیا ہے، تو اس کتاب کو فضائل اعمال میں داخل کر کے کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ کس کی سازش ہے؟ سوچو اور سمجھو، اللہ رسول کا ساتھ پکڑو، کل اگر گمراہی کا سبب بنو گے تو کل خدا کے ہاں کیا جواب دو گے؟ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، لہذا علماء کا ساتھ پکڑو فقط والسلام۔